ٹھیک ہے میں شروع کرتا ہوں. اوکے جی. اچھا جی، سب سے پہلے تو بات میں تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ نا بہت زیادہ بندے نئے بھی ہیں، پرانے بھی ہیں، 2 3 سالوں سے بھی کر رہے ہیں زیادہ تر تو. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہے، کچھ کو نہیں بھی پتہ، زیرو نالج ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر یہ بھی اتنے بھی آئے ہیں لاس کر کے آئے ہیں، جتنے بھی پرانے بندے ہیں لاس کر کے آئے ہیں. جو مطلب میری بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بہت ساروں نے مجھے بولا ہے کہ ہم نے لاس کیا، اتنا لاس کیا ہے. صرف نالج ہے انہیں، لیکن صرف نالج نہیں چاہیے ہوتا. آپ کا نا کام دماغ کا ہوتا ہے. دماغ اگر کام نہیں کرتا تو آپ جو مرضی کر لو بھائی. میں آپ کو $1000 بھی دے دوں نا، $1000 بھی چٹکیوں میں ایسے غائب ہوگا. ٹریڈنگ ایسی چیز ہے، ٹریڈنگ ایسی فیلڈ ہے، ٹریڈنگ سب سے بڑی مارکیٹ ہے فاریکس پوری دنیا میں. تقریباً 6.5 سے 7.5 ٹریلین کے درمیان روزانہ کے انویسٹ ہوئے ہوتے ہیں پیسے، یہ یاد رکھیے گا. تقریباً 6.5 سے 7.5 ٹریلین ڈالر، کرپٹو سے بھی بہت زیادہ ہے یہ. فاریکس پہ اتنے ہمارے انویسٹ ہوئے ہوتے ہیں روزانہ کے پیسے ڈالر کے حساب سے، لیکن ہم ان میں شامل ہوتے ہیں چھوٹے، بالکل چھوٹے، جیسے چیونٹیاں ہوتی ہیں، کیڑیاں ہوتی ہیں، ویسے ہوتے ہیں. تو باقی یار کوئی نہیں مسئلہ، آپ لوگ بس محنت کرنے والے ہو. یار ٹریڈنگ میں آپ زیادہ تر لوگ یہ سوچ کے آئے ہوتے ہیں کہ ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں انفلوئنسر کی دیکھی ہیں، وہ گاڑیوں میں ہوتے ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنا کما رہے ہیں. بھائی وہ پیسے کما بھی رہے ہو نا، جو ٹریڈنگ کرتا ہے نا وہ ایسے شو نہیں کرتا، شو آف نہیں کرتا، زیادہ تر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، پیسے ہیں ٹریڈنگ میں، پیسے جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں. آپ کے دماغ میں پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ٹریڈنگ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اگر پیسے 10,000 پڑے ہیں نا، وہ 10,000 جا بھی سکتے ہیں، 10,000 20,000 بھی بن سکتے ہیں، 15,000 بھی بن سکتے ہیں، 30,000 بھی بن سکتے ہیں، اور جو بنے ہیں پیسے وہ جا بھی سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم شروع کرتے ہیں 10,000 سے شروع کرتے ہیں، چلے کسی کے پاس نہیں بھی ہوتے پیسے، 10,000 بھی نہیں ہے، 10,000 سے ہم نے شروع کر لیا. اب 10,000 کو کیا آپ سوچتے ہیں کہ وہ ایک دن میں 1 لاکھ ہو جائے گا؟ کتنا ہو جائے گا؟ 2 لاکھ ہو جائے گا؟ 50,000 ہو جائے گا؟ بھائی ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ یہ سوچ کے آئیں گے کریں گے آپ تو نہیں ہوگا. یار آپ بار ویڈیو نہ آن کریں برائے مہربانی. اچھا تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، 10,000 سے آپ 11,000 بھی کر لینا، وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بیلنس کے حساب سے جتنا آپ چلیں گے تو سارا کچھ ہوگا. آپ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سارا کچھ ہوگا. ڈیموٹیویٹ بھی نہیں کروں گا. جو سچ ہے نا ٹریڈنگ میں وہ میں بتاؤں گا آپ کو. لاس بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ، سارا کچھ لاس ہوتا ہے. یار یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے اوکے. اچھا جی، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فاریکس کیا ہوتا ہے. کسی کو پتہ ہے نہیں بھی پتہ، میں پھر بھی بتا دیتا ہوں فاریکس کیا ہے، ہم نے کیا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، انٹروڈکشن آف فاریکس مارکیٹ. پہلے میں نے تو یہ چیزیں خیر اتنی بتانی نہیں تھی کیونکہ سارے زیادہ یہاں پہ بیسک والے ہی ہیں، تو اب بیسک والوں کو تھوڑا بتانا ہی پڑے گا فاریکس کیا ہے اور فاریکس مارکیٹ کا بھی کیا ہے. فاریکس نا 24 گھنٹے مارکیٹ اوپن رہتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں 3 سیشن ہوتے ہیں، لندن، نیو یارک ہوتے ہیں، ٹوکیو ہوتا ہے. اس میں کرنسیز پیئر ہوتے ہیں، میجر کرنسیز ہوتی ہیں. کرنسی پیئر یورو یو ایس ڈی ہوتا ہے، جے پی پی یو ایس ڈی ہوتا ہے، یو ایس ڈی جے پی پی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ میں نے ابھی کوئی بھی بروکر نہیں بتایا، کسی وجہ سے نہیں بتایا بروکر آپ کو میں نے. ٹھیک ہے، ابھی میں بروکر کسی کو بتا بھی نہیں رہا، اور نہ ابھی میں نے بتانا ہے. بار بار مجھے سارے پوچھ رہے تھے کہ بروکر کون سا یوز کرنا ہے، لیکن بروکر کے بارے میں ابھی نہیں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بروکر کے بارے میں بتا دیا تو آپ بروکر کی طرف چلے جاؤ گے، آپ سیکھنے کی طرف نہیں ہوگے. ہاں، ہم نے رسک مینجمنٹ بھی پڑھیں گے، سائیکالوجی سب سے ضروری چیز ہے، پریکٹس بھی کریں گے، ہوم ورک بھی کریں گے. اچھا جی، ہم پہلے دیکھتے ہیں فاریکس کیا ہوتا ہے. فاریکس ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارن ایکسچینج، اس کا ہم شارٹ میں لکھتے ہیں فاریکس. ٹھیک ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی فائنینشیل مارکیٹ ہے جہاں لوگ کرنسیز کی بائنگ اور سیلنگ کرتے ہیں. مطلب یار یہ مائک کس کا آنا ہے؟ اچھا جی، سب سے بڑی فائنینشیل مارکیٹ ہے اور یہاں پہ نا بائی اور سیل ہوتا ہے. مثال کے طور پر نا چھوٹی سی مثال لے لیں، تجارت ہوتی ہے نا، ایک چیز ہم سستی لیتے ہیں اور دوسری جگہ ہم مہنگی دے دیتے ہیں، یہ بھی ہم مثال لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ ڈالر خریدتے ہو نا اور بعد میں مہنگا ہونے پر بیچتے ہو، یہ فاریکس ٹریڈنگ ہے. سمجھیں کہ ایک فزیکل کام ہوتا ہے، ایک ڈیجیٹل کام ہوتا ہے. ڈیجیٹل کے طور پر ہم فاریکس کا نام دے دیتے ہیں. ایک کرنسی کو دوسری کرنسی کے مقابلے میں بائی اینڈ سیل کرنا، ڈفرینٹ پروفٹ کمانا. مطلب ہم نے ڈالر آج 100 روپے کا لیا، جب وہ 105 پہ جائے گا یا 110 پہ جائے گا ہم بیچ دیں گے. سمپل سی چیز ہے. اب یہ نہیں ہے کہ صرف $1 ہوگا، زیادہ ہوں گے. اور اس کے بعد جو فاریکس ہے نا 24 گھنٹے اس کی مارکیٹ اوپن رہتی ہے. 24 گھنٹے ٹھیک ہے، 24 گھنٹے اوپن رہتی ہے، لیکن ہر وقت ہر کنٹری ایکٹیو نہیں ہوتی. مطلب سڈنی سیشن ہے، ٹوکیو سیشن ہے، لندن سیشن ہے، نیو یارک سیشن ہے. جو سڈنی سیشن ہے وہ رات کے 3 بجے سے لے کے دن کے 12 بجے تک ہوتا ہے، اور میجر سٹی ہوتی ہے اس کی آسٹریلیا. ٹوکیو سیشن جو ہوتا ہے وہ صبح 4 بجے سے لے کے دن کے 1 بجے تک ہوتا ہے. اسے جاپان بھی کہتے ہیں، ایشیا سیشن بھی کہتے ہیں. لندن سیشن جو ہوتا ہے وہ دن کے 12 بجے سے لے کے رات کے 9 بجے تک ہوتا ہے، اور یہ UK یورپین سیشن ہوتا ہے. نیو یارک سیشن ہوتا ہے 5 بجے سے لے کے رات کے 2 بجے تک، یہ US امریکن سیشن ہوتا ہے. بیسٹ ٹائم ٹو ٹریڈ جو ہوتا ہے نا، جب لندن اور نیو یارک سیشن اوور لیپ کرتے ہیں 5 سے 9 کے درمیان، پاکستانی ٹائم جو ہے 5 سے 9 کے درمیان، وہ تب مارکیٹ زیادہ موومنٹ ہوتی ہے اس کی. آگے آتے ہیں کرنسی جو ہوتی ہیں.
کرنسی یورو یو ایس ڈی کہہ سکتے ہیں ہم, یو ایس ڈی سی اے ڈی کہہ سکتے ہیں, اے یو ڈی یو ایس ڈی کہہ سکتے ہیں. یہ کرنسیز ہوتی ہیں. تو اس کی نا کرنسیز کی تھوڑی سی ہوتی ہیں, میجر کرنسیز ہوتی ہیں, کرنسی پیئرز ہوتے ہیں. تو ہم پہلے پڑھتے ہیں میجر کرنسی کیا ہوتا ہے. میں تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں, میں کر کے بھی بتاتا ہوں. ابھی تھوڑا سا نا میں آپ کو بتاتا ہوں, بعد میں بتاتا ہوں. ابھی میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دے رہا ہوں اس کا. فوریکس میں فوریکس میں نا ہر ٹریڈ دو کرنسی کے پیئر میں ہوتی ہے. جیسے یورو یو ایس ڈی, یورو الگ ہے, یو ایس ڈی الگ ہے, لیکن اسے اکٹھا کرتے ہیں تو یہ پیئر بن جاتا ہے. میجر پیئر کون سے ہوتے ہیں؟ یورو یو ایس ڈی, جی بی پی یو ایس ڈی, یو ایس ڈی جے پی وائی, یو ایس ڈی سی ایچ ایف, یو ایس ڈی سی اے ڈی, کچھ کوئی بھی ہو سکتا ہے یار. 127 پیئرز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور مائنر پیئر جو کراس مائنر پیئرز انہیں کہتے ہیں جو کراس پیئرز ہوتے ہیں, مطلب جس میں یو ایس ڈی نہیں آتا وہ کراس پیئرز ہوتے ہیں, انہیں مائنر پیئرز کہتے ہیں ہم. مائنر پیئر کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں یو ایس ڈی نہیں آتا. مطلب مثال کے طور پر یورو جی بی پی, یورو جے پی وائی, جی بی پی جے پی وائی, ای ٹی سی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آگے آتے ہیں ایگزوٹک پیئر جس میں یو ایس ڈی آ جاتا ہے. یو ایس ڈی ٹی آر وائی ترکش, ٹی آر وائی ترکیش کا ہوتا ہے. یو ایس ڈی پی کے آر جس میں یو ایس ڈی آ جائے انہیں ایگزوٹک پیئر کہتے ہیں. آگے بیس کوڈ کرنسی کیا ہوتی ہے؟ کرنسی پیئر میں پہلی کرنسی ہوتی ہے بیس کرنسی. کرنسی پیئر جو ہوتا ہے نا, جیسے پیئر ہوتا ہے ہم نے پڑھا یورو یو ایس ڈی, اس کی جو پہلی کرنسی ہوتی ہے نا اسے بیس کرنسی کہتے ہیں. دوسری کرنسی کو ہم بولیں گے کوڈ کرنسی. ایگزامپل کے طور پر ہم دیکھیں اگر یورو یو ایس ڈی کا پیئر ہے نا, یورو والے کو ہم بولیں گے بیس کرنسی, دوسرے والے کو بولیں گے کوڈ کرنسی. اچھا ساروں کو تھوڑی سی آواز سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی کہ اوپر سے جا رہی ہیں ساری؟ میں نا جی میں نا بچوں کی طرح بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. باقی اگر سمجھ نہیں بھی آتی میں کوشش کروں گا ریکارڈنگ بھی ہو جائے تو ریکارڈنگ بھی آپ کو ہو جائے گا. چلے کوئی نہیں مسئلہ, انٹرنیٹ کا پرابلم ہے. اور باقی جو ہے ہم جو پریکٹیکل ہے, پہلے میں انٹروڈکشن ابھی دے رہا ہوں, بچوں کی طرح دے رہا ہوں. برائے مہربانی تھوڑا سا نا یار یہ بار بار اچھا ہم نا آپ دیکھتے ہیں یار, اچھا مہران بھائی, چلو ٹھیک ہے بند ہو گیا یار. بار بار آپ کی ویڈیوز آن ہوتی ہے تو ایسے نا بندہ پریشان ہو جاتا ہے کیا ہو رہا ہے. اچھا جی اچھا, جو ایک نا چارٹ ہوتا ہے, یہاں پہ ایک چارٹ ہوتا ہے, ہم چارٹ پہ نا ٹریڈنگ کرتے ہیں. چارٹ ہوتا ہے کینڈلز پہ, کینڈل اسٹک اسے کہتے ہیں. کینڈل اسٹک دو طرح کی کینڈل اسٹک ہوتی ہیں جسے ہم دیکھتے ہیں. ایک بائی والی ہوتی ہے, بائی والے کو بلش کہتے ہیں, اور سیلنگ والی کو بیرش کہتے ہیں. ریڈ والی کینڈل ہوتی ہے, کوئی بھی کلر ہم کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر ریڈ اور گرین چلتی ہے. گرین کینڈل بلش, پرائس جب اوپر جاتا ہے تو وہ بلش بنتی ہے, اسے کہتے ہیں بلش کینڈل. بلش نکلا ہے بل سے, وہ ہوتا ہے نا سنگ مارتا ہے تو وہ نیچے سے اوپر لے کے جاتا ہے. جو ریڈ کینڈل ہوتی ہے وہ بیرش ہوتی ہے, وہ ریچ ہوتا ہے, بیئر ہوتا ہے ریچ. تو اس سے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریچ ہوتا ہے وہ ایسے پنجہ مارتا ہے تو وہ اوپر سے نیچے کی طرف لے کے آتا ہے. سمپل سی چیز ہے, گرین اور ریڈ, بلش اور بیرش. بلش گرین, بیرش ریڈ. بلش جو ہوتی ہے وہ پرائس جب اوپر جاتا ہے تو کینڈل بنتی ہے نیچے سے اوپر, اور جب نیچے اوپر سے نیچے آتی ہے تو بیرش بنتی ہے. باقی ہم ایگزامپل بھی دیکھیں گے اس کے بعد ہم. لیکن تھوڑا سا فارک ٹریڈنگ میں نا دو طرح کے آرڈر ہوتے ہیں. مارکیٹ آرڈر ہوتا ہے, ایک پینڈنگ آرڈر ہوتا ہے. مارکیٹ آرڈر جو ہوتا ہے نا وہ جلدی ٹریڈ اوپن ہوتی ہے, جو کرنٹ پرائس چل رہی ہوتی ہے نا بائی یا سیل کی, جب ہم بائی کرتے ہیں, جب آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹ اوپر جائے گی تو ہم بائی کرتے ہیں, جب ہمیں لگتا ہے کہ مارکیٹ نیچے جائے گی تو ہم سیل کرتے ہیں. یہ تو ساروں کو پتہ ہی ہونا چاہیے. پینڈنگ آرڈر جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں فیوچر پرائس پر آٹومیٹک جو اوپن ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب بائی لمٹ جب پرائس نیچے آئے اور اوپر جائے, سیل لمٹ جو ہوتی ہے جب پرائس اوپر آئے اور نیچے جائے, بائی اسٹاپ جب پرائس بریک کر کے اوپر جائے, اور سیل اسٹاپ ہوتا ہے جب پرائس بریک کر کے نیچے جائے. آگے سب سے جو ضروری چیز ہے نا ہماری فاریکس میں, سب سے ضروری چیز وہ ہوتی ہے لاٹ سائز, پیپ اینڈ لیوریج. یہ سب سے ضروری چیز ہے آپ کی, اسی سے آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہے تھوڑا ایڈوانس لیول, لیکن میں بیسک کے طور پر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ٹریڈ کا والیوم ہوتا ہے, مثال کے طور پر ایک لاٹ ہے, ایک لاٹ $10 پر پیپ ہوتا ہے. 0.10 لاٹ, 0.10 لاٹ جو ہوتی ہے وہ $1 پر پیپ ہوتا ہے. یار ایک منٹ رکیے گا, میسج آ رہے ہیں. اچھا جی, جو لاٹ کی بات کر رہے تھے, لاٹ جو ایک لاٹ ہوتا ہے وہ $10, 0.10 لاٹ $1 پر پیپ, 0.01 لاٹ 0.10 پر پیپ. ہم نا ٹریڈنگ یہاں پہ کرتے ہیں. اچھا میں بلکہ ابھی میں تھوڑی سی مجھے یاد آ گیا بات, ایک مجھ سے پوچھ رہا تھا کوئی ممبر کہ میں یہاں پہ بہت سارا لاس کیا, میں نا کوٹیکس کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں. اچھا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے بائنری کی طرف نہیں جانا. بائنری جو ہے نا, بائنری ریئل ٹریڈنگ نہیں ہے.
ریئل ٹریڈنگ نہیں ہے، اس میں لائیو چارٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ کبھی نا فاریکس کا لائیو دیکھیے گا اور وہاں پہ لائیو دیکھیے گا، کینڈلز کے کلر بھی چینج ہوتے ہیں، لائیو میں تھوڑا ٹھیک ہی ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے، لیکن کینڈلز آپ کو پزل کر دیتی ہے، وہ سمجھے کمپیوٹرائز ہوتا ہے سارا کچھ، کوٹیکس میں نا OTC مارکیٹ اسے کہتے ہیں، اس میں آپ جتنا بھی پیسہ لگا لے آپ نے لاس ہی کرنا ہے، کیونکہ بھائی مثال کے طور پر میرا بروکر ہے نا، سمجھے کہ میرا ایک بروکر ہے اور کوٹیکس کہہ لیں میرا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ پیسے کمائے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میں آپ کو نا 5 ٹریڈیں ون کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، 5 ٹریڈیں ون کروا دیتا ہوں، 6ٹی میں نے آپ کو لاس کروانی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ پیسہ کماؤ، پیسہ بناؤ، پیسہ وہ بنا رہے ہیں جو زیادہ تر جن کے پاس بیلنس پڑا ہوا ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دے کے ان سے پیسے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، پیسہ وہ لگا رہے ہوتے ہیں 1 لاکھ 2 لاکھ ضائع کر کے بھی نا وہ کور کر لیتے ہیں، وہ چھوڑیں انہیں، وہ بائنری جو ہے نا سمجھے کینڈل پہ آپ نے $10 لگا دیا نا تو 10 کے 10 آپ کے لاس میں ہی جانے ہیں، $10 آپ کی ون کی ہے نا تو آپ کو 17 سے 18% ہوتا ہے تب ملنے ہیں آپ کو، یا لیکن فارکس میں کمپیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، فارکس میں $10 آپ نے لگائے ہیں تو آپ $50 بھی بنا سکتے ہو، 50 نہیں تو 60 بھی بنا سکتے ہو، 100 بھی بنا سکتے ہو، 30 بھی بنا سکتے ہو، ہاں اگر جو لاس ہے بائنری میں $10 لاس ہونا، آپ نے 10 کا 10 جو لگایا وہ لاس ہونا ہے، لیکن آپ نے یہاں پہ 10 لگایا نا، آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ $10 لاس کرتے ہیں یا $1، اگر $1 بھی لاس ہوتا ہے نا آپ ٹریڈ بند کر سکتے ہو، آپ کے اپنے ہاتھ میں سارا کچھ ہوتا ہے فارکس میں، جو بائنری میں اس کے ہاتھ میں، بائنری ہے نا اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، آپ نے ٹریڈ لگا دی بس وہ ڈو اور ڈائی، مرنا ہے یا جینا ہے جو بھی ہے، وہ ایک سیکنڈ میں بھائی ایک سیکنڈ میں آپ کو لاس کرواتے ہیں، اگر آپ ون جا رہے ہو نا تو 1 سیکنڈ میں مارکیٹ نیچے آ جائے گی یا کینڈل وہ آ جاتی ہے نیچے یا اوپر چلی جاتی ہے، آپ کا لاس کروا دیتے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ پیسہ بناؤ، تو وہ خود ہی پیسہ بناتے ہیں، ہاں یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی عوام ہے نا جلدی پیسہ بن جاتا ہے، تو وہ جلدی کے چکروں میں وہ پھر بائنری کی طرف جاتے ہیں، وہ تو پاکستان میں نا وہ ٹاپ پہ ہے کوٹیکس، لیکن شکر ہے انہوں نے بین کر دیا، ابھی پابندیاں لگ گئی ہیں تو ابھی سارے فارکس کی طرف ہی آ رہے ہیں، تو باقی بائنری کی طرف نہ جائیے گا، کوئی بھی نہ جائے، جو ہے چلے جو کر بھی رہا تھا نا سال سے کر بھی رہا تھا، انہوں نے لاس ہی کیا ہے، میرے سے لکھوا کے لے لیں، بے شک آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، باقی آپ دور ہو جائیں، میں بھی پہلے بائنری کرتا رہا ہوں، میں فارکس بھی کرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو فارکس میں فائدہ ہے نا وہ بائنری میں نہیں ہے، بائنری میں یہ ہے کہ اب جلدی OTC مارکیٹ ہوتی ہے تو ہفتہ اتوار بھی اوپن ہوتی ہے، لیکن فارکس جو ریئل مارکیٹ ہوتی ہے وہ صرف ایک ہفتے میں 5 دن ہوتی ہے، منڈے سے لے کے جمعرات تک، ٹھیک ہے، ہفتہ اتوار مارکیٹ آف ہوتی ہے، لیکن OTC مارکیٹ کیا ہے کہ وہ اوپن رہتی ہے، وہ سارا کمپیوٹرائز ہوتا ہے، بروکر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ کو ون کروائے یا لاس کروائے، تو ہاں ہم لاٹ سائز پڑھ رہے تھے، لاٹ یہاں پہ نا ہم لاٹ چوز کرتے ہیں کہ لاٹ کی ہم جو ہمارے پاس مثال کے طور پہ $10 ہے نا تو ہم ایک لاٹ یوز کر سکتے ہیں، لیکن ہم 1 لاٹ نہیں یوز کریں گے، یہ بہت زیادہ لاٹ ہوتی ہے، یہ میں پریکٹیکل جب آپ کرواؤں گا نا تو آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی کیسے ہم نے کرنا ہے، 1 لاٹ کی طرف تو ہم نے بھائی شروع میں جانا ہی نہیں ہے نا، 0.10 کی لاٹ جو ہوتی ہے وہ $1 کی لاٹ ہوتی ہے پر پیپر، 0.01 لاٹ 0.10 مطلب ہم سینٹ ہے نا جو سینٹس ہوتے ہیں ہم وہاں اس پہ ٹریڈنگ کریں گے، مطلب ہم ڈالر سے بھی کم پرائس میں ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں اور پیسہ بنا سکتے ہیں، ہمیں پورا $1 لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہاں اتنی سمجھ لاٹ کی سمجھ آئیے، ہمیں پورا $1 لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ہم سینٹس میں بھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، مجھے کمنٹ کر کے ذرا بتائیے گا یا وائس کر دے کوئی، وہ آواز آ رہی ہے، اچھا جی، جی شکریہ، بہت شکریہ، اچھا لیوریج کیا ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھا پیپ، ہم نے پڑھا تھا لاٹ سائز، اب پیپ کا مطلب ہوتا ہے PIP پرائز انٹرسٹ پوائنٹ، پرائز کا اسمالسٹ موومنٹ ہوتا ہے، ایگزامپل یورو USD اگر 1.100 ہو نا، اگر مطلب $100 ہے اور $100 میں سے 0.1 لگا دے تو وہ ایک پپ بن جاتا ہے، مطلب اس کے اگر جتنے پوائنٹ ہو گئے نا 0.1 0.2 0.3 تو اتنے پپ بن جاتے ہیں، اگر 100.1 ہے تو وہ ایک پپ ہوگا، 100.2 ہے تو وہ 2 پپ ہوگا، اگر 5 ہے تو 5 پپ ہوگا، اگر آگے ہم دیکھتے ہیں لیوریج، بروکر جو لیوریج ہوتا ہے نا یہ سب سے ضروری چیز ہے، لیوریج بروکر آپ کو جو کیپٹل دیتا ہے تاکہ آپ چھوٹی اماؤنٹ سے بڑی ٹریڈ اوپن کر سکو، جو بیسیکلی میں آپ کو بتاتا چلوں تو ہم ٹریڈنگ $50 $100 سے نہیں کر سکتے، سمپل سی بات ہے، ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بینک سے وہ بلین ٹریلین کروڑوں کے حساب سے انویسٹ کرتے ہیں تب جا کے وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں، لیکن جب ہم بروکر چوز کرتے ہیں نا، بروکر ہمیں چھوٹی سی رقم سے ہمیں بڑی اماؤنٹس کی ٹریڈ اوپن کرنے دیتا ہے، اسے کہتے ہیں لیوریج، مطلب آپ کے پاس $10 ہے، $10 سے کہیں بھی ٹریڈنگ نہیں ہوتی، لیکن $10 جب آپ کے پاس ہوتے ہیں بروکر آپ چوز کرتے ہیں تو وہ ایک لیوریج دیتا ہے، آپ سے لیوریج دیتا ہے، آپ کو ایک چھوٹی اماؤنٹ سے بڑی اماؤنٹ بنانے کا موقع دیتا ہے، مثال کے طور پر $10 سے آپ کو $100 بھی بنانے کا موقع وہ دیتا ہے، اسے کہتے ہیں لیوریج، مثال کے طور پر لیوریج ہوتا ہے 1/500، اگر آپ کے پاس $10 ہے نا تو آپ اس سے $10 ہے آپ کے پاس تو وہ آپ 5000 تک کی ٹریڈ اوپن کر سکتے ہو، $10 سے $5000 کی ٹریڈ اوپن کر سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے، لیوریج سے لیوریج پروفٹ بھی بڑھاتا ہے اور لاس بھی، جو لیوریج ہے لیوریج ساری گیم لیوریج کی ہوتی ہے، لیوریج سے جتنا لیوریج زیادہ ہوگا اتنا پروفٹ بھی ہوگا، اتنا آپ کا لاس بھی ہوگا، لاس بھی ساتھ ہے پروفٹ بھی لاس ہے،
ساتھ ہے. آگے جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے ٹریڈنگ میں، کوئی زیادہ تر فارق میں کہتے ہیں اسٹاپ لاس بھی رکھنا ہے، پروفٹ بھی رکھنا ہے، ٹیک پروفٹ، ٹی پی ایس ایل سارا کچھ رکھنا ہوتا ہے. ہاں بالکل ضروری چیز ہے، رکھنا ہوتا ہے یہ آپ کا نا سمجھے کہ لائف لائن ہوتی ہے. اسٹاپ لاس اور ٹیک پروفٹ ایک لائف لائن ہے. لیوریج ہے محمد عتیق بھائی، میں نا سارا کچھ آپ کو ابھی بتاؤں گا. ابھی میں نا صرف انٹروڈکشن تھوڑا سا دے رہا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے، کیسے ہوگا. یہ جب آپ پریکٹیکل پہ جائیں گے نا پھر آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی. اس وجہ سے میں نا تھوڑا انٹروڈکشن تھوڑے چھوٹے وے میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. آگے اسٹاپ لاس رکھنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ اسٹاپ لاس اگر $10 ہے نا، آپ ویسے ذات چھوڑ دیں نا ٹریڈ کو، وہ نیچے بھی جا سکتی ہے، اوپر بھی جا سکتی ہے، پروفٹ میں بھی جا سکتی ہے، زیادہ پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، زیادہ لاس بھی ہو سکتا ہے، آپ کا اکاؤنٹ واش بھی ہو سکتا ہے. اگر اسٹاپ لاس ہوگا تو آپ لائف لائن ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس $10 ہے نا، آپ ویسے اسے ذات چھوڑ دیں تو وہ 10 کے 10 اگر لاس میں جاتی ہے، بڑی کینڈل بن جاتی ہے، وہ 10 کے 10 آپ کے لاس میں جائیں گے. اگر ہاں اسٹاپ لاس رکھا ہو مطلب $2 یا $3 کے اوپر، تو جتنا آپ نے اسٹاپ لاس جہاں پہ رکھا ہوگا اگر ادھر تک مارکیٹ آتی ہے تو آپ کی ٹریڈ کلوز ہو جاتی ہے. ایسے ہی ٹیک پروفٹ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، پروفٹ میں بھی اور اس میں بھی ہوتا ہے اسٹاپ لاس میں. اچھا جی آگے کیا جی، آگے ہم جو پڑھنا تھا مارکیٹ موومنٹ اور بیسک انالیسس ہے. مارکیٹ ٹرینڈ کیا ہے آگے ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ ٹرینڈ کتنے قسم کا ہوتا ہے، مارکیٹ ٹرینڈ ہے کیا. مارکیٹ ٹرینڈ 3 قسم کا ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، سارے لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، 3 قسم کا مارکیٹ ٹرینڈ ہوتا ہے. مارکیٹ ٹرینڈ اپ ٹرینڈ ہوتا ہے، ڈاؤن ٹرینڈ ہوتا ہے اور سائڈ ویز ہوتا ہے. اپ ٹرینڈ اوپر جاتی ہے مارکیٹ، ڈاؤن ٹرینڈ نیچے مارکیٹ آتی ہے، سائڈ ویز ہوتا ہے ایک ہی سائڈ پہ چلتی رہتی ہے. مطلب سائڈ ویز کا مطلب ہوتا ہے جیسے سمندر کی لہریں ایسے جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ اسے کہتے ہیں سائڈ ویز. اپ ٹرینڈ ہوتا ہے جب پرائس اوپر جا رہی ہوتی ہے، ہائر ہائی بنتا ہے اور ہائر لو بنتا ہے، بائی ٹریڈر زیادہ سیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ڈاؤن جو بیرش مارکیٹ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ڈاؤن ٹرینڈ. پیچھے پرائس نیچے جب جا رہی ہوتی ہے تو وہ ڈاؤن ٹرینڈ ہوتا ہے، جیسے لوور ہائی لوور لو سیل ٹریڈ زیادہ ہوتی ہے. سائڈ ویز ہوتی ہے پرائس ایک ہی رینج میں جا رہی ہوتی ہے، اوپر نیچے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے مارکیٹ کتنے قسم کی ہوتی ہے، 3 قسم کی ہوتی ہے، سائڈ ویز، ڈاؤن ٹرینڈ اور اپ ٹرینڈ. آگے نا سپورٹ اینڈ ریزسٹنس آتا ہے، یہ بھی نا بڑی ضروری چیز ہے، مین چیز بھی یہی ہے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس. ہم ایسی مثال لیتے ہیں، ہم جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کمرہ ہے، اس کا چھت ہے، اس کی زمین ہے، اس کا چھت ہے، اس کی زمین ہے. مطلب سپورٹ زمین کو ہم کہہ سکتے ہیں، سپورٹ ہم زمین کو کہتے ہیں. اچھا میں نا 10 منٹ کے بعد یہ میٹنگ ختم ہو جانی ہے، یہ دوبارہ سے میں لنک بھیجوں گا تو دوبارہ سے جوائن ہو جائے گا، ٹھیک ہے سارے نا. کیونکہ یہ زوم پہ نا تھوڑے منٹ کی ہوتی ہے، آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے، تو دوبارہ سے میں لنک بھیجوں گا تو 10 منٹ کے بعد تو دوبارہ یہ کلاس اسٹارٹ ادھر سے ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن ابھی ہم جلدی دیکھ لیتے ہیں کہ جلدی دیکھ لیتے ہیں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس. سپورٹ ہم کہتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین ہے، ریزسٹنس آسمان ہے. اب ہم اپنی مثال لیتے ہیں، ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، کمرے میں چھت ہے اور زمین ہے. ہمارے پاس ایک بال ہے، کرکٹ بال ہے، کوئی بھی بال لے سکتے ہیں، کرکٹ بال ہے. ہم اسے ٹھپا لگاتے ہیں، نیچے کی طرف مارتے ہیں. اب مجھے بتائیں ہم نے زمین پہ مارا ہے، وہ ٹھپا مارا ہے، تو اب کوئی بھی یہاں پہ بے شک وائس اوپن کر لیا میسج لکھ لے، تو وہ اب بتائیں وہ کمرے سے باہر جائے گا یا کمرے کے اندر ہی رہے گا؟ ٹھپا لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اپ سائڈ اندر رہے گا، ٹھیک ہے. اچھا ہم نا نیچے بال جب مارتے ہیں نا، بال مارتے ہیں تو تھوڑا سا اوپر آتا ہے، جتنا زور سے ماریں گے اتنا اوپر جاتا جائے گا، جتنا زور سے ماریں گے اتنا اوپر آتا جائے گا. لیکن فل پاور سے ماریں گے نا، فل پاور سے ماریں گے، جب ہم زور سے گیند کو نیچے ماریں گے تو وہ اوپر جائے گا، چھت پہ جا کے لگے گا، ایسا ہی ہے نا. لیکن کبھی نہ کبھی تو اس نے نیچے آنا ہی آنا ہے. زمین پہ مارا ہے، اوپر گیا، کبھی نہ کبھی تو اس نے نیچے آنا ہی آنا ہے، تو اسے کہتے ہیں ہم ریزسٹنس. لیکن بہت زیادہ زور سے ماریں گے نا تو وہ چھت بھی پھاڑ دے گا، چھت سے بھی مطلب اوپر چلا جائے گا، لیکن اس نے نیچے تو آنا ہی آنا ہوتا ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر بے شک نیچے بھی جاتی ہے نا، نیچے بھی مارکیٹ جاتی ہے، اس نے اوپر لازمی جانا ہوتا ہے. جو زیادہ تر پیسے بناتے ہیں نا وہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس سے بھی بنا لیتے ہیں. سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ایک بیسک چیز ہوتی ہے، ایک ایڈوانس لیول ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں ایڈوانس لیول تک میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا، لیکن وہ پریکٹک جب کریں گے تب. ابھی میں تھوڑا بتا رہا ہوں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہوتا ہے کیا. سپورٹ ہوتی ہے زمین اور ریزسٹنس ہوتا ہے چھت. کبھی نہ کبھی اگر پھاڑ بھی دیتا ہے نا، پھاڑ بھی دیتی ہے مارکیٹ نیچے کی طرف یا اوپر کی طرف، وہ کبھی نہ کبھی اگر اوپر بھی جاتی ہے تو نیچے لازمی آنا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے. اتنی سمجھ آ گئی آپ کو. اگر مثال کے طور پر وہ جیسے بٹ کوائن کا یار ریٹ 1.24 پہ گیا ہوا تھا تو ایک دم نیچے گرا تو ہے نا، جیسے بھی گرا ہے، خود گرایا انہوں نے جو بھی کیا، لیکن وہ نیچے لازمی گرا ہے. لیکن اس نے اب اوپر بھی جانا ہے، اگر نیچے گرتا ہے تو اوپر بھی جاتا لازمی ہے. کینڈل اسٹک جو بیسک ہوتی ہے، یہ تو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو کینڈل ہوتی ہے نیچے سے شروع ہوتی ہے اور اوپر سے جو بند ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بلش، اور جو وک چھوڑی ہوتی ہے تو کینڈل یہ تھوڑا ہوتا ہے. چلے میں یہ بھی آپ کو نا
اچھا رسک مینجمنٹ کے بارے میں، رسک مینجمنٹ اور ٹریڈنگ سائیکالوجی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، اس کے بعد میں پھر آپ کا لیکچر ایک میں لیکچر آپ کو دے دیتا ہوں، اسٹارٹ کر دیتا ہوں، لیکن اگلی ویڈیو میں کروں گا کیونکہ 6 منٹ پیچھے رہ گئے ہیں ریمیننگ، تو 6 منٹ کے بعد دوبارہ میں لنک بھیجوں گا، تو اس کے بعد کلاس ہوگی، ٹھیک ہے، اور پریکٹیکل تھوڑا میں آپ کو بتا دوں گا کر کے۔ اچھا رسک مینجمنٹ جو ہوتا ہے نا، رسک مینجمنٹ جو ٹریڈنگ سائیکالوجی، رسک مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنے کیپٹل کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ٹریڈنگ کرنا، مطلب آپ کے پاس $50 ہیں، $10 ہے، جتنے ڈالر ہیں اس کو آپ محفوظ طریقے سے کس طرح کرتے ہو، وہ رسک مینجمنٹ ہوتا ہے۔ وہ بہت مشکل ہوتا ہے، لگتا آسان ہے، سب سے مشکل کام وہی ہوتا ہے، رسک کو اپنا جو اپنا کیپٹل ہے اسے سیو رکھنا۔ تو ہم اسے ہی ساتھ لے کے چلیں گے، جب ہم پریکٹیکل ٹریڈنگ لائیو پہ ٹریڈنگ کریں گے نا، ساتھ میں بھی کروں گا، تو میں بھی آپ جتنے آپ کریں گے نا، میں بھی اتنے مطلب ڈپازٹ کروں گا آپ کے ساتھ ہی کروں گا، کہ ہم نا ایک ہفتے کا ٹارگیٹ رکھیں گے کہ ہم نے اپنے بیلنس کو سیو رکھنا ہے، سیو رکھنا ہے، پورا ایک ہفتہ ہم نے سیو رکھنا ہے اسے، مطلب $10 ہے یا $20 ہے، جتنے بھی ڈالر ہیں ہم نے اسے زیادہ ہی کرنا ہے، کم نہیں کرنا، اپنے بیلنس کو بچا کے رکھنا، اگر کم بھی ہوتے ہیں ہم نے پورے کا پورا لاس نہیں کرنا، ہم ریکوری انشاءاللہ کریں گے اسے، پھر اگر لاس بھی ہوتا ہے تو۔ جو فرسٹ رول ہے ٹریڈنگ کا، ڈونٹ لاس منی، سیکنڈ رول ڈونٹ فارگیٹ رول نمبر 1، پہلا رول اس کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیسے کو ضائع نہیں کرنا، دوسرا رول اس کا یہ ہے کہ جو پہلا رول ہے وہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس جو لاٹ سائز ہے نا، جو کیپٹل مینجمنٹ ہم نے کرنا ہے، اگر ہمارے پاس $100 ہیں، $100 ہمارے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے لاٹ جو سائز آگے ہم نے اوپر تھوڑا سا دیکھا پڑا تھا، جو لاٹ سائز ہے ہم یوز کریں گے 0.01 کی لاٹ، سب سے کم لاٹ ہوتی ہے 0.01 کی لاٹ۔ $100 آپ کے پاس پڑا ہے تو ہم صرف لاٹ یوز کریں گے 0.01 کی لاٹ، اگر ہم زیادہ کریں گے نا لاٹ، 0.1 کی لاٹ کر لیں گے، 1 لاٹ کر لیں گے، وہ آپ کا سیکنڈ میں 5 سیکنڈ 2 سیکنڈ میں آپ کا یا اکاؤنٹ واش ہے، یا $100 آپ کا $500 سے $1000 بھی بن جاتا ہے، لیکن وہ لاٹ ہم نے کم سے کم یوز کرنی ہے، جب ہم کم یوز کریں گے تو ہمارا پروفٹ بھی اور لاس بھی تھوڑا ہوتا رہے گا، زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ $500 پہ ہم $500 پہ 0.05 کی لاٹ پہ ہم ٹریڈنگ کریں گے، $1000 پہ 0.10 لاٹ کی، یہ تو زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ٹریڈ میں نا ہم زیادہ تر ہم رسک لیتے ہیں 1 سے 2%، سے زیادہ رسک کبھی نہیں لینا، اپنے شروع میں لیتے ہیں، سارے لیتے ہیں، لیکن شروع میں کبھی نہیں ہم نے لینا، ہم نے یہی سیکھنا ہے زیادہ تر۔ اسٹاپ لاس رکھنا ہے، ٹیک پروفٹ رکھنا ہم نے، آپ کا جو اسٹاپ لاس ہوتا ہے وہ سیفٹی ہوتی ہے آٹومیٹکلی، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے انشورنس ہوتی ہے آپ کی، آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ جو پوزیشن سائزنگ ہوتی ہے نا، میں آپ کو تھوڑا سا ایسے اسٹاپ لاس ٹیک پوزیشن سائزنگ ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس 1000 اکاؤنٹ پر ہے نا، تو اور آپ ٹریڈ 2% رسک لیتے ہو، اگر آپ کے پاس $1000 پڑے ہوئے نا اپنے اکاؤنٹ میں، تو آپ 2% کا رسک لیتے ہو، تو آپ کے $20 لگتے ہیں، $20 لگتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، $20 آپ کو پروفٹ ہوگا، مطلب $100 ہے نا، سوری $1000 ہے تو 2% اس کا بنتا ہے $20، لاس بھی اور پروفٹ بھی جتنا آپ نے کرنا ہے، جتنا اس کا بن گیا، لاس ہوتا ہے تو بند کرنی ہے ٹریڈ، پروفٹ ہوتا ہے تب بھی بند کرنی ہے، $20 سے $100 بھی بن جاتا ہے۔ اگر اچھا ٹریڈنگ سائیکالوجی، ٹریڈنگ 80% نا، ٹریڈنگ جو ہے وہ 80% مائنڈ سیٹ کی گیم ہے، مائنڈ سیٹ کی گیم ہے، اور 20% اسٹریٹجی ہے، جو یہ سوشل میڈیا پہ سکھا رہے ہوتے ہیں نا، بڑا کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ سکھانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، یہ وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکچر اتنے بڑے ہوتے ہیں، آپ کو سچی بات بتاؤں، صرف اور صرف نا ٹریڈنگ میں 20% وہ کام کرتا ہے، وہ سارا کچھ، ہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، لیکن 20% صرف اور صرف 20% وہ کام کرتی ہے چیزیں، لیکن 80% جو کام ہے وہ آپ کا مائنڈ کا ہے۔ مائنڈ کا مطلب کیا ہے، آپ کے پاس پڑے ہی $3000 ہیں، 3000 اگر آپ کا لاس، 3000 میں سے 2000 لاس ہوتا ہے، آپ تو پاگل ہو جاؤ گے، آپ کے پاس جو ساتھ بیٹھا ہوگا آپ کا دل کرے گا میں اسے ماروں۔ یہ ہوتی ہے مائنڈ سیٹ سائیکالوجی، مائنڈ سیٹ کو آپ نے کیسے لے کے جانا ہے، آگے کیسے نہیں لے کے جانا، یہ سارا ہم نے یہی تو سیکھنا ہے، ہم نے ٹریڈنگ سارا کچھ اسٹریٹجی وہ بعد کی بات ہے، پہلے ہم نے یہی چیز سائیکالوجی سیکھنی ہے۔ لاس ہونے کا ڈر، کامن جو ایموشن ہوتے ہیں نا، جو ایموشن بندہ ہو جاتا ہے، ایموشن جو ہوتے ہیں کامن جو چیزیں ہوتی ہیں، پھر لاس ہونے کا ڈر، جلدی کلوز کر دینا، مطلب یار یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ٹریڈ لگائی ہے نا، شاید وہ آپ کی ون بھی جا سکتی تھی، لیکن تھوڑا سا لاس پہ گئی ہے نا، تو لاس پہ گیا آپ ڈر کے مارے نا آپ ٹریڈ ہی بند کر دیتے ہو، لیکن وہ جب ٹریڈ بند کرتے ہو وہ ایک دم اوپر چلی جاتی ہے، آپ دماغ اپنا ساتھ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیا ہوگا میرے ساتھ، تو یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ گریڈ، لالچ، جو لالچ ہوتی ہے، زیادہ پروفٹ چاہنا، جو زیادہ چیزیں ہیں نا، لالچ کی وجہ سے بندہ نقصان میں جاتا ہے، جتنے بھی یہاں پہ پرانے بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے لالچ کی وجہ سے، اور اپنے ریکور کے چکر میں انہوں نے لاس اتنے پتہ نہیں کتنے 20 لاکھ روپیہ یار لوگوں نے ضائع کیا ابھی، تو سب سے بڑی چیز ہے لالچ، ٹھیک ہے، زیادہ پروفٹ کرنا ہے۔ ریونج ٹریڈنگ، لاس کے بعد ترنت لاس جو جب ہمارا ہوتا ہے نا، جب ہمارا لاس ہوتا ہے تو ایک جلدی نا ہم کہتے ہیں کہ یار جلدی ہم اور ڈپازٹ کریں، جو ہم نے لاس کر دیا ہوا ہے اسے ہم ریکور کریں، جو ہم نے لاس کر دیا ہوا ہے وہ جلدی ہم ریکور کریں، تو جلدی ہم ریکور کریں۔ اوور ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ ٹریڈ ایک دن میں لینا، مطلب ہم نے یار 1 منٹ چلے ہیں، اگلے میں لنک بھیجتا ہوں آپ کو، تو میں پھر کرتا ہوں، تو یہ یہاں سے نا ختم ہو گیا ٹائم، ٹھیک ہے، 1 منٹ رہ گیا، تو باقی میں دوبارہ آپ کو بھیجتا ہوں لنک، تو دوبارہ آپ جوائن کر لیں، اس کے بعد میں پریکٹیکل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔